ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو بندہ قربانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اگر وہ قربانی نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس میں سے ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ وضاحت میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ویسے ہی مسلمان عبادتوں کے بارے میں بڑی سستی کرتے ہیں، بڑی کاہلی کرتے ہیں، لیکن اگر ان مسلمانوں کو ان کی اس سستی پر دلیل بھی سمجھا دی جائے تب تو وہ اور مگن ہو جائیں گے اپنی غفلت میں، اپنی بے دینی میں وہ اور بھی جری ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ دین کے نادان دوست جو حدیثیں نکال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان اپنی سمجھ کے مطابق حدیث کو پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ دین کے نادان دوست ہیں۔ ان لوگوں نے ایک حدیث پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے خود اپنے کانوں سے ایڈوکیٹ فیض کا بیان سنا، ابو زید ضمیر کا بیان سنا، اور جتنے بھی اہل حدیث کہلانے والے اسکالر ہیں سب یہی بات کہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ان سے سوال کیا گیا تھا قربانی کیسے ہوتی تھی، بہت مختصر انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ ہم لوگ ایک قربانی کرتے پورے گھر کی طرف سے ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے میرے دوستوں کہ ایک آدمی قربانی کرے اور ہر ایک کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ یہ تو تھوڑی سی بھی آدمی عقل لگائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جس طریقے سے اگر گھر کا ایک فرد دادا جی نے نماز پڑھ لی تو بیٹے پوتے سب بالغ کی طرف سے نماز ادا نہیں ہوتی، ہر ایک کو پڑھنا ہے فصلی لربک کی وجہ سے، ویسے اگر ایک مالدار قربانی کرے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کی طرف سے وہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ ونحر نے بتایا ہے قربانی کرنا ضروری ہے، کس پر ضروری ہے؟ جو صاحب استطاعت ہے اس پر ضروری ہے، جس کے پاس طاقت ہے اس پر ضروری ہے۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو فرمان ہے، جب آپ کے سامنے کوئی یہ رکھے تو آپ وہاں اس کو روکیں اور روک کر کے پوچھیں آپ حدیث کی تعریف کیجئے، حدیث کی تعریف کرو۔ ظاہر سی بات ہے حدیث کی تعریف یہی ہے، اکثر وہ کہتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، تقریر کو حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پہ۔ یہ جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم لوگ اپنے دور میں ایسا کرتے تھے کہ ایک قربانی کرتے اور وہی قربانی سب کی طرف سے ہو جاتی تھی، یہ قول نبی ہے؟ قول نبی ہے؟ نہیں۔ فعل نبی ہے؟ نہیں۔ تقریر نبی ہے؟ نہیں۔ تو غیر مقلدین کے بیان کے مطابق تو یہ حدیث ہی نہیں ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں ہم اہل حدیث ہیں اور حدیث پیش کر رہے ہیں۔ تو تم اہل حدیث نہیں ہو اور یہ تمہارے لیے حدیث بھی نہیں ہے، جو صحیح بات ہے، جو انہی کے اصول کی بات ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کوئی بہتان نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک دم صاف ستھری بات ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث معنوی طور سے بھی ان کے خلاف ہے، لفظی طور سے بھی ان کے خلاف ہے، کیونکہ ان کے بیان کے مطابق یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں پیغام نہیں ہے کہ ایک قربانی سب کی طرف سے ادا ہو جاتی تھی، یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان نہیں فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر غیر مقلد یا ہمارا کوئی بھی ساتھی اصرار کرتا ہے کہ نہیں یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کیونکہ صاف لکھا ہوا ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک دوسری حدیث پیش کرتا ہوں جو اس سے زیادہ صحیح ہے، اور اللہ کے نبی کا عمل موجود ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کی اور اپنی طرف سے وہ قربانی کی،
پھر اس کے بعد دوسری قربانی کی اور فرمایا یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی. ٹھیک ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے قربانی، جو لوگ قربانی نہیں کر سکے ان کی طرف سے یہ قربانی ادا ہو گئی؟ اگر اس کا یہی معنی لیا جائے تو پھر اس کا بہت آسان سا مطلب غیر مقلد والا یہ نکلے گا کہ اب جو ہے پورے گھر والے کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے شہر کا ایک آدمی کر لے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی. پھر پورے گھر ہی کی بات نہیں، پورے شہر کی بات ہو جائے گی، اور پورے شہری کی بات نہیں، تمام مسلمانوں کی بات ہو جائے گی، پوری امت کی بات ہو جائے گی. اس لیے غیر مقلدانہ ترجمہ اگر کیا جائے تو کہیں نہ کہیں دھوکہ آدمی ضرور کھائے گا، اور کہیں نہ کہیں قرآن اور حدیث کے نام پر جو یہ بے دینی چلا رہے ہیں، بے دینی پھیلا رہے ہیں، وہ سامنے آ ہی جائے گی. اس لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے وہ سمجھے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اسی کو کر کے بتایا کہ اگر کوئی بندہ قربانی کے ثواب سے محروم رہ گیا تو وہ کیوں محروم رہے، ہم ثواب میں کیوں نہ شریک کر لیں. جیسے ایک بندے کے پاس عمرہ کرنے جانے کی طاقت نہیں ہے، خانہ کعبہ میں جا کر طواف کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کا دوست گیا، آپ کا پہچان والا گیا، آپ نے کہا ہماری طرف سے طواف کر لینا، آپ نے کہا میرے نبی کے دربار میں جا کر سلام عرض کر دینا، میں جا کر کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. تو یہ ہے ثواب میں شریک کرنا. وہ سلام پہنچائے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا. وہ طواف کرے گا، اس کو ثواب ملے گا، اور وہ ثواب میں آپ کو شریک کر رہا ہے. اسی طریقے سے یہ جو قربانی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے وہ ثواب میں شریک کرنے کے طور پہ کی ہے. میں نہیں کہتا، اسلاف نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. میں مختصر طریقے سے ایک حوالہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، ایسا حوالہ جس پہ غیر مقلدین کو اطمینان ہے. سعودی عرب کے مفتی اعظم بن باز کے بعد، شیخ بن باز کے بعد جس کا سب سے بڑا رتبہ ہے وہ ہے شیخ ابن عثیمین. شیخ ابن عثیمین نے کتاب لکھی ہے قربانی ہی کے بارے میں، احکام الاضحیۃ والزکاۃ. احکام الاضحیہ والزکاۃ کے اندر صاف لکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایک بکرے میں 2 4 10 لوگوں کو یا بہت سارے لوگوں کو شریک کرنا چاہتا ہے تو اس کے شریک کرنے کی 2 شکل ہے. ایک شکل یہ ہے کہ بہت سارے مالدار ہیں، ان لوگوں نے قربانی نہیں کی، ایک مالدار قربانی کر رہا ہے اور دوسرے تمام مالداروں کی طرف سے اس کو ادا کرنا چاہ رہا ہے کہ ایک ادا کیا اور ہر ایک کی طرف سے یہ ذمہ داری ادا ہو جائے. ایک شکل یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ ایک بندہ قربانی کرنا چاہ رہا ہے اور قربانی کر کے اس کے ثواب کو دوسروں میں تقسیم کرنا چاہ رہا ہے یا دوسروں کو اس ثواب میں شریک کرنا چاہ رہا ہے. یہ 2 شکل ہے. فرمایا ثواب میں شریک کرنا جائز ہے، اور قربانی کی ذمہ داری میں، فریضے کو ساقط کرنے میں، وجوب کو ساقط کرنے میں شریک کرنا جائز نہیں ہے. ورنہ آپ خود سمجھیں، لاجیکلی یہ بات سمجھیں کہ بھائی بڑے جانور میں کتنے حصے؟ 7. بڑے جانور میں 7 حصے کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے، حصے ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی ہر ایک پر واجب ہے، ورنہ حصے کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا. اور خود حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا الشاۃ عن واحد، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الشَّاةَ لَا يَجُوزُ الْإِشْتِرَاكُ فِيهَا. علماء امت کا، مسلمانوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ بکرے میں شرکت جائز نہیں ہے. تو اگر غیر مقلدانہ ترجمہ ہو تو اس کا مطلب ہے شرکت کی جا رہی ہے، جبکہ اسلام کے اسکالرز فرما رہے ہیں کہ بکرے میں شرکت جائز نہیں ہے. لہٰذا وہ ترجمہ ہونا چاہیے جس سے کوئی اشکال نہ ہو، ایسا ترجمہ بالکل نہیں کرنا چاہیے جس سے اشکال ہو یا بے دینی پھیلے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث کو یہ پیش کرتے ہیں، اس سے بے دینی پھیلے گی، اشکال ہوگا، اسلاف سے اعتماد اٹھے گا. اس طور سے اٹھے گا کہ آج کے اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک، ایڈوکیٹ فیض، ابو زید ضمیر، دنیا تو ان کو اسکالر سمجھتی ہے، یہ تو حدیث کا نام لے کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بکرے میں بہت سارے لوگوں کو شریک کر سکتے ہو. اب پرانے اسکالرز یہ فرما رہے ہیں کہ شریک نہیں کر سکتے. تو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے بعد میں آنے والوں کا اعتماد پہلے والوں سے اٹھ جائے گا. اس لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ معنی
مطلب وہی لیا جائے جو پہلے والوں نے کیا ہے، تاکہ بعد والی امت پہلے سے جڑی رہے، ایسا نہ ہو کہ بعد والی امت کنفیوز ہو جائے اور پہلوں سے کٹ جائے، اس لیے کہ جو پہلوں سے کٹے گا، جو صحابہ اور تابعین کے راستے سے کٹے گا، پھر وہ کہیں اور ہی جائے گا۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔